اور ان کے پاس ایک خنجر بھی تھا۔ میں نے ان کو آواز دی لیکن انہوں نے میری آواز نہیں سنی۔ کہتی ہیں تم قاتل ہو، تم نے نہیں کیا، ہاں تم نے نہیں کیا، ہاں زہر تمہارے کمرے سے ملا۔ اور بیگم خاتون سے کیا کہا، تم مجھے سب بتاؤ گی۔ سے اپنا خنجر نکال لیتی ہیں اور کہتی ہیں تم نے میرے بچے کو مار ڈالا، میں تمہاری جان لے لوں گی۔ السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ عثمان صاحب مقدس امانتوں کے ساتھ واپس لوٹ رہے ہوتے ہیں اور ان مقدس امانتوں میں تبرکات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری دعائیں اور قرآن پاک شامل ہوتا ہے۔ تو اسی طرح واپسی پر عثمان صاحب کے سپاہی جیرگوتائی صاحب، ارحان صاحب اور سب بہت خوش ہوتے ہیں، عثمان صاحب بھی بہت خوش ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح دوسری طرف قبیلے میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ گونچا خاتون غصے میں چاقو لے کر کہیں جا رہی ہوتی ہیں اور گونچا خاتون کو جیرگوتائی کی بیوی یعنی آلگن خاتون دیکھ لیتی ہیں اور اسی طرح بالا خاتون وہاں پر آ جاتی ہیں۔ آلگن خاتون بالا خاتون کو کہتی ہیں، بالا خاتون جواب میں کہتی ہیں کیا ہوا آلگن؟ جواب میں آلگن کہتی ہیں بالا خاتون میں نے گونچا خاتون کو دیکھا، وہ غصے میں لگ رہی تھی اور بہت غصے میں پنجرے والے خیمے کی طرف جا رہی تھی اور ان کے پاس ایک خنجر بھی تھا۔ میں نے ان کو آواز دی لیکن انہوں نے میری آواز نہیں سنی، یعنی انہوں نے میری طرف دھیان نہیں دیا اور بغیر برا کر دیا۔ تو آلگن کہتی ہیں اللہ نہ کرے بالا خاتون۔ پھر بالا خاتون کہتی ہیں ایسا مت کرنا گونچا، نہیں چلو۔ دراصل گونچا خاتون اس خاتون کی طرف جا رہی ہے جس نے گونچا خاتون کو زہر دیا تھا، تو گونچا خاتون اس کو مارنے کی کوشش کر رہی ہے، حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ بالا خاتون اور آلگن مزید تیز ہو جاتی ہیں اور بھاگ کر خیمے کی طرف جاتی ہیں اور اسی طرح وہ خاتون یعنی غزل خاتون جس پر زہر کا الزام لگایا گیا ہوتا ہے، وہ وہاں پر پنجرے میں موجود ہوتی ہیں، یعنی جیل والے پنجرے میں، اور اپنے اللہ کو پکار رہی ہوتی ہیں اے اللہ میں آپ کی پیاری غزل ہوں۔ اپنے اللہ سے باتیں کرتے ہوئے غزل خاتون کہتی ہے کہ یا اللہ میں جانتی ہوں میں کبھی کبھی بد اخلاق ہو جاتی ہوں، میں کبھی کبھار چگلی کر دیتی ہوں، لیکن میرا کوئی اور گناہ نہیں ہے، میں قسم کھاتی ہوں کہ میں کسی کی جان نہیں لے سکتی، میں نے اس کالی بیوہ کی جان لینے کی بھی کوشش نہیں کی۔ بہتان لگا رہے ہیں، یہ رو رو کر اپنے اللہ سے باتیں کر رہی ہے اور یہ مجھ پر بچے کی جان لینے کا۔ پھر غزل خاتون کہتی ہے میرے رب مجھے اس فتنے سے بچا، میرے رب بچا مجھے اس فتنے سے، مجھے اس سے بچا لے، میں دوبارہ کبھی چگلی نہیں کروں گی، اے میرے رب مجھے میرے بیٹے سے ملنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور اسی طرح روتے روتے یہ بھی کہتی ہے کہ اگر میں مر گئی تو میرا شوہر دوسری خاتون سے شادی کر لے گا اور اگر ایسا ہو تو پھر میں دوبارہ مر جاؤں گی۔ پھر کہتی ہیں یا اللہ اے میرے رب مجھے بچا لے۔ اور اسی طرح گونچا خاتون وہاں پر پہنچ جاتی ہیں اور ایک خاتون کو کہتی ہیں دروازہ کھولو مجھے اندر جانے دو۔ دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور گونچا خاتون اندر داخل ہو جاتی ہیں جہاں پر وہ غزل خاتون بیٹھی ہوتی ہیں جیل میں۔ غزل خاتون گونچا خاتون کو دیکھ لیتی ہیں اور بعد میں کہتی ہیں لیکن گونچا خاتون پھر یہی کہتی ہیں دروازہ کھولو۔ اب وہ عورت جس نے دروازہ کھولا تھا اس کو گونچا خاتون کہتی ہیں نکل جاؤ یہاں سے، اور اس کے بعد گونچا خاتون اس پنجرے میں داخل ہو جاتی ہیں اور غزل خاتون کو کہتی ہے تم نے میرے بچے کو مارا، قاتل۔ جواب میں غزل خاتون کہتی ہے میں نے نہیں کیا، میں نے نہیں مارا تمہارے بچے کو۔ پھر گونچا خاتون کہتی ہے تم قاتل ہو۔ جواب میں غزل خاتون کہتی ہے میں قاتل نہیں ہوں، مجھ پر بہتان لگایا گیا ہے، واللہ میں نے کچھ نہیں کیا گونچا خاتون۔ پھر گونچا خاتون غزل خاتون کو سوالیہ انداز میں کہتی ہے تم نے نہیں کیا، ہاں تم نے نہیں کیا، ہاں زہر تمہارے کمرے سے ملا۔ اور بیگم خاتون سے کیا کہا، تم مجھے سب بتاؤ گی غزل، تم مجھے بتاؤ گی کہ تم نے میرے بچے کو کیسے مارا۔ اور اسی طرح غزل خاتون رو کر گونچا خاتون کو کہتی ہے میں اپنے بیٹے کی قسم کھا کر کہتی ہوں، اور گونچا خاتون غزل خاتون کی بات کاٹتے ہوئے کہتی ہیں چپ رہو چپ۔ پھر گونچا خاتون غصے سے اپنا خنجر نکال لیتی ہیں اور کہتی ہیں تم نے میرے بچے کو مار ڈالا، میں تمہاری جان لے لوں گی۔ جیسے ہی گونچا خاتون غزل خاتون پر حملہ کرنے لگتی ہیں تو بالا خاتون آ کر گونچا خاتون کا ہاتھ پکڑ لیتی اور غزل خاتون کو بچا لیتی ہیں۔ اور گونچا خاتون بالا خاتون کو کہتی ہے اما روکے نہ مجھے نہ روکیں، چھوڑ دیں مجھے۔ بالا خاتون کہتی ہے بیٹی رک جاؤ، صبر کرو صبر کرو۔ بالا خاتون کہتی ہے نہیں بیٹی نہیں۔ گونچا خاتون کہتی ہے مجھے اس کی قیمت ادا کرنے دے ماں، اما مجھے چھوڑ دیں برائے مہربانی، مجھے اپنے بچے کا بدلہ لینا ہے، میں اس کو مار ڈالوں گی۔ بالا خاتون کہتی ہے نہیں گونچا نہیں، میں جانتی ہوں کہ آپ اس وقت درد میں ہیں، فیصلہ ہوگا، انصاف ہوگا، فیصلہ عثمان صاحب کریں گے، چھوڑ دو گونچا۔ اور اسی طرح گونچا خاتون وہ خنجر بالا خاتون کو دے دیتی ہیں اور وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ پھر غزل خاتون روتے ہوئے گونچا خاتون کو کہتی ہیں میں نے نہیں کیا گونچا خاتون۔ پھر غزل خاتون بالا خاتون کو بھی کہتی ہیں میں نے نہیں کیا بالا خاتون، اور اس کے بعد بالا خاتون بھی وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ پھر غزل خاتون تنہائی میں اپنے اللہ کو پکارتی ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ میری مدد فرما، میں نے نہیں کیا۔ اور اسی طرح اوپر کھڑے قبیلے میں سپاہی کہتے ہیں عثمان صاحب آ رہے ہیں، اور اسی طرح عثمان صاحب ان مقدس امانتوں کے ساتھ قبیلے میں آ جاتے ہیں اور سب لوگ عثمان صاحب کو کہتے ہیں السلام علیکم۔ اس بکسے میں مقدس امانتوں کی وجہ سے سب لوگ مؤدب ہو جاتے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت شروع ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح عثمان صاحب ان مقدس امانتوں کو اوپر لے کر جاتے ہوئے دروشی پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا وعلی محمد۔ یہ پڑھتے پڑھتے عثمان صاحب ان مقدس امانتوں کو ایک میز پر رکھ دیتے ہیں، اور اسی طرح عثمان صاحب اپنے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں میرے سرداران، میری بہنوں، میرے بھائیوں، ہم صرف اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے نام اور دین کو پھیلانے کے لیے سانس لیتے ہیں، اور اللہ کو نام کے پھیلانے کے لیے اس راستے پر ہم اپنے
نفس سے لڑتے ہیں، اپنی مال اور جان کے اس کو ہر طرح کے شر سے بچاتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالی ہماری کاوشوں کو قبول فرمائے، آمین آمین آمین۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس مقصد کے لیے اور عالمی مقصد کے لیے قرآن پاک اور مقدس امانتوں کو تلاش کرنا نصیب فرمایا، آمین۔ پھر سب لوگ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں عالم اسلام کے لیے ان مقدس امانتوں کو تلاش کرنا ہمارے نصیب میں فرمایا، آمین آمین۔ اللہ کا شکر ہے۔ عثمان صاحب بھی کہتے ہیں او شکر ہے میرے رب کا، شکر ہے شکر۔ میں قسم کھاتا ہوں ہماری مقدس امانتوں کے خلاف جو لوگ ہیں ان سے ہماری جنگ ہمیشہ جاری رہے گی، اور جب تک اللہ نے چاہا ہم تب تک غالب رہیں گے۔ پھر سب لوگ کہتے ہیں عثمان صاحب زندہ باد، عثمان صاحب زندہ باد، عثمان صاحب زندہ باد۔ پھر عثمان صاحب کہتے ہیں شکریہ شکریہ، او جیتے رہیں جیتے رہیں۔ اور اسی طرح یہ پارٹ ختم ہو جاتا ہے، یہ پارٹ اینڈ ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھا بولم 167 کا پہلا پارٹ۔ ملتے ہیں اگلے پارٹ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔